ابن صفی کے پڑھنے والے کی بات کریں، ابن صفی کے پڑھنے والا جو تھا، اب آج ہمارے پاس گوگل شریف ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، رائٹ؟ تو اب آئی کیو لیول بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. آپ یقین کریں جیسے آج بچے کا آئی کیو لیول بڑھا ہوا ہے، آپ کچھ پوچھیں وہ ہلاتا اور نکال کے دکھاتا ہے. اس وقت جو ابن صفی کا پڑھنے والے تھا وہ ان کا انٹرنیٹ وہ تھے، وہ ان کو بتا رہے تھے. مثلا ان کا پڑھنے والا جو تھا اس کو یہ پتا تھا کہ تاہیتی میں کوئی پومارے پنجم صاحب ہوتے تھے جو بادشاہ تھے وہاں کے، اور جب وہ مرے ہیں تو اس کے اوپر ان کی قبر کے اوپر شراب کی بوتل کا وہ بنا دیا گیا تھا. پھر جیمسن ان کو لے کے جاتا ہے اپنا جوزف کو، اور ان کو وہاں گھماتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا یہ تو تمہارے پیر و مرشد ہے، کیونکہ یہ بھی پیتا تھا، تو کہا دیکھو تمہارے پیر و مرشد ہیں یہ. تو وہ انہوں نے دکھا دیا منظر. اچھا باپ تھے نا ہمارے، تو آدمی ہمیشہ بیٹا ہی سیکنڈ گیس کرتا ہے گڑبڑ ہے کچھ نا. تو وہ پومارے پنجم کا تذکرہ میں نے پڑھا، تو کبھی میں نے گوگل کیا اس کو، تو پومارے پنجم کا جو مقبرہ نظر آیا، تصویر مجھے نظر آئی، تو اس میں جو چیز تھی وہ ارن کی طرح تھی. یہاں پہ زیادہ سمجھتے ہیں لوگ ارن کیا ہے، راکدان جو ہوتا ہے جس میں وہ. تو میں نے کہا یار یہ تو ابو نے کہیں سے بس ایسے ہی سن لیا، اور انہوں نے کہا شراب کی بوتل تو ارن ہے، مطلب ڈیٹیل میں نے دیکھی نہیں. تو یہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، مطلب سیکنڈ گیس کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کو، عادت سے مجبور ہیں، مگر ہر بیٹا کرتا ہے تو مجھے معاف کیجیے گا. مگر پھر کیا ہوا کہ تھوڑے عرصے بعد راشد اشرف ایک وہ کر رہا تھا ریسرچ، تو اس نے کہا کہ مجھے ذرا پومارے پنجم کا آپ نکال دیں تھوڑا سا، مجھے نہیں مل رہا کچھ. میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا پومارے پنجم صاحب جو تھے انہوں نے اپنا جزیرہ جو تھا تاہیتی وہ بیچا تھا فرینچ کو، اور فرینچ کو جو بیچا تھا مطلب انہوں نے ظاہر سبجوگیٹ کر لیا، بڑی قوم تھی اس نے لے لیا. ہسٹری پڑھی جا سکتی ہے، ایوری تھنگ از ناؤ آن نیٹ، تو آپ تاہیتی پڑھیں گے تو مل جائے گا، یہ ساری کہانی مل جائے گی. تو انہوں نے، ان کا صرف یہ تھا کہ طاقت واقت تو تھی نہیں، اب مارے گئے، آ گئے فرینچ، انہوں نے پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا اچھا یار ڈیل کر لیتے ہیں، شراب پینے کا شوق ہے، شراب دیتے رہو ہم کو، تھوڑی اسٹائپنڈ دے دو، باقی تم رکھو جزیرہ. یہ ڈیل ہوئی تھی. اچھا شراب اتنی پیتے تھے وہ کہ ان کے لیے ڈیکینٹرز آتے تھے بڑے بڑے شراب کے، رائٹ؟ اور وہ پیتے پیتے یہ ہوتا تھا کہ بس ہر وقت دھت پڑے رہتے. آخر اسی میں ایک دن اوور ڈوزیج میں ختم ہو گئے، گزر گئے، آنجہانی ہوئے. تو لوگوں نے، ان کے جو لوگ تھے ان کے بھی اپنے مزاج ہے، انہوں نے وہ ایک ڈیکینٹر لیا اور اس کو ان کے مقبرے پہ لگایا اور اندر ان کو دفن کر دیا. تو وہ جو مجھے ارن کی شیپ کا لگ رہا تھا وہ ایکچولی شراب کی بوتل نہیں تھی، شراب کی بہت بڑی بوتل تھی، اٹ واز اے ڈیکینٹر، بہت بڑا وہ تھا. تو تھا وہی شراب جو ابو نے لکھا تھا، وہ غلط نہیں لکھا تھا. تو آئی ایم سوری آئی سیکنڈ گیس دیم، میرا قصور، لیکن وہ ٹھیک تھے. مجھے گوگل پہ 2 دفعہ میں جا کے وہ چیز سمجھ میں آئی. ان کے پاس گوگل نہیں تھا، ان کے پاس صرف مطالعہ تھا، وہ بہت پڑھتے تھے، بہت ساری دنیا کا، ان کو جغرافیہ کا، مختلف چیزوں کا یہ سب علم بہت زیادہ تھا. اور اس کو پڑھ پڑھ کے پھر وہ اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے تھے، اور اس طرح سے گون دیتے تھے اس میں کہ آپ کو مطلب یعنی آپ کو بالکل اس وقت کا ایک کرونیکل مل جاتا ہے. اگر آپ ابھی کھولیں 53 کے زمانے کے جو ناولز ہیں وہ دیکھیں تو آپ کو ایجپٹ کے اندر جو ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں، کہیں اور کچھ ہو رہی ہیں، وہ سب آپ کو مل جائیں گی. تو اب ابن صفی کا جو ریڈر تھا اس وقت، جو کرنٹ تھا، جو ابھی پڑھ رہا ہے اور ابھی آ رہا ہے اور آنا لائبریری سے جا کے لے رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، اس کے لیے وہ انٹرنیٹ تھا، اس کو آج کی خبر مل رہی ہے، اس کو اب کا پتہ چل رہا ہے. اور اب ہمارے لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہم نکالیں گے، ہم کہیں گے اچھا اس وقت کیا چل رہا تھا، اٹھاؤ کتاب دیکھو انہوں نے کیا لکھا ہے، تو یہ لکھتے ہیں. اور میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، کل بھی میں تذکرہ کر رہا تھا ایک جگہ کہ ہم سب کے لیے مطلب بیٹے کی طرح نہیں، پڑھ کے قاری کی طرح میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم سب کے لیے فخر کا بھی مقام ہوتا ہے بعض دفعہ. ان کی بعض چیزیں جب پڑھو، بھیانک جزیرہ یاد ہوگی جو پڑھنے والے ہیں ان کو، جاسوسی دنیا کا ایک ناول تھا، اس میں انور اور رشیدہ کی کہانی ہوتی تھی، 2 الگ کردار تھے انور اور رشیدہ. تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ رشیدہ مطلب ریگولر کیریکٹر تھا ناول کا، ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ رشیدہ جو تھی کسی ایک جزیرے کی وہ ہیں کیا کہتے ہیں شہزادی بالکل، اور وہاں کوئی نہیں جا سکتا، اور اس جزیرے میں جو جاتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. ان کو بچانے کے لیے کہ ان کو مار نہ دیا جائے تو ان کو انڈیا بھیج دیا گیا تھا، پھر وہ پلی بڑھی، اور پھر اب وہ لوگ واپس چاہتے تھے کہ یہاں آئیں، ڈان فاگان اور دوسرے کہ یہ واپس آئیں اور وہاں پہ اپنا مونارکی کو پھر شروع کریں، وہاں پہ آ جائیں.
اب اس جزیرے کی جو خوبیاں بیان کی گئیں یا خامیاں بیان کی گئی ہوئی تھی کہ وہ کسی کو نہیں آنے دیتے تھے، اجنبی نہیں جا سکتا تھا وہاں. اگر کوئی بحری جہاز وغیرہ وہاں سے گزر جاتا تھا تو وہ مار مور کے جہاز واپس پھینک دیتے تھے، اس میں کچھ نہیں ملتا تھا. نوٹ کرنا ہوگا آپ کو جو تاریخ سال تھا 1957 میں یہ لکھی گئی کہانی، نوٹ یاد رکھنا ہے اس بات کو. 1957 میں انہوں نے لکھا. اچھا اس کے اندر ان کا لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ پہلے مطلب فریدی اور ان کی ٹیم پوری اس ایکسپیڈیشن پہ جاتے ہیں، رشیدہ کو لے کے جا رہے ہیں ان کو تاکہ وہ سیف بھی رہے، ان کی دوست ہے وہ، اس کو کچھ ہو نہ. تو وہ سب چلتے ہیں، پھر جزائر فلاں جزائر پہنچتے ہیں، پھر فلاں جگہ پہنچتے ہیں، پھر وہ جزائر واٹلنگ پہنچتے ہیں، پھر جزائر پرنس آئلینڈس، اور پھر یہ پورا ٹریک ہے. میں کہا یار ابا سیکنڈ گیس کرنا تو ضروری ہے. ڈھونڈے کہ ابا نے ایسی بڑا کی ہے یا کچھ کیا، بیٹھ گیا گوگل کھول کے. تو میں نے گوگل کھولا، میپ کھولا اور وہ ڈالنے شروع کیے نام. دے اسٹارٹڈ پاپنگ اپ، وہ جزائر مجھے نظر آنے لگے. تو میں نے ٹریک کرنا شروع کیا کہ کہاں جا رہے ہیں. I ended up in an area which we know as Bermuda Triangle. میں نے کہا یار مطلب اب مجھے ایک دم سے میں نے کہا یار یہ تو یہ اس کی کہانی لکھ رہے ہیں. پھر مطلب اب ایک دم ریلیٹ ہونے لگا کہ ہاں برمیودا کے جو مسائل تھے. پھر میں نے کہا انہوں نے نام کیوں نہیں لکھا برمیودا ٹرائنگل؟ آسان تھا نا، بتا دیتے کہ اس علاقے میں جو برمیودا ٹرائنگل کا یہ لکھ نہیں سکتے تھے. برمیودا ٹرائنگل کا باقاعدہ جو ویسٹرن ورلڈ نے کوئی پہلی دفعہ نام دیا 1960 کا ایک جرنل تھا، اس کے اندر آیا جب اس کو یہ ٹیگ کیا گیا کہ برمیودا ٹرائنگل ہے اور نوٹ کیا گیا کہ وہ کون سا علاقہ ہے. آپ کا مصنف 3 سال پہلے نہ صرف ڈسکور کر چکا تھا، اس پہ فکشن بھی لکھ دیا اس نے. یعنی یہ وہ چیزیں جو مطلب ایسی نہیں ہے کہ مطلب ہم جو صحیح، اب آپ کے پاس گوگل ہے، ابھی کھول کے آپ ان سارے جزائر کو دیکھنا شروع کریں وہ کہاں ہیں کیا ہیں، جو کچھ انہوں نے لکھا اس کو دیکھیں. انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی اپنے حساب سے کہ وہاں پلیٹینم کے ذخائر تھے اور جو جزیرے کے لوگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ عام دنیا وہاں پہ آئے اور اس میں وہاں جنگ و جدل شروع ہو اس کے لیے اور خون ہو، اور یہ دیور پیسفل پیپل، دے ڈڈنٹ وانٹ آؤٹ سائڈ انفلوئنس ایٹ آل. تو وہ کسی کو نہیں آنے دیتے تھے. اب یہ چیز ہے کہ ان کا ویژن جو تھا ہم تو نہیں جانتے نا، یہ اب کوئی پڑھے ریسرچ کرے اور بتائے کہ 1957 میں جو انہوں نے کہانی لکھی تھی وہ برمیودا ٹرائنگل کے علاقے کے بارے میں تھی، اور ان تمام کا انہوں نے اپنے طور پہ ایک ایکسپلینیشن دی. 3 سال کے بعد ویسٹرن ورلڈ نے اس کو اپنے طور پہ چل رہی ہوگی، ان کو ریئلائز کر کے اور برمیودا ٹرائنگل کا نام دیا. یعنی یہ ایک چیز، اور بڑی حیرت انگیز چیزیں ایسی آتی رہتی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، اب آپ لوگ جو پڑھ رہے تھے اس کو اس وقت، یہ جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ لوگ اس سے لے رہے ہیں وہ چیزیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا، اور آپ کا لیول جو ہے آئی کیو لیول وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک مصنف آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہے، اس لیے وہ پاپولر بھی تھے، اس لیے ہر ایک ان کو لے کے چل رہا ہے. ایک اور جو اچنبے والی بات آئی، یہاں پہ کچھ انجینئرز بھی ہوں گے، کچھ وہ بھی شاید میرے لیے ایک آدھ تو ہیں میرے پرانے دوست، بہت سارے انجینئر نہیں، کچھ میرے جونیئر تھے جو مجھے دیکھ کے پہچان گئے NED کے اور مجھ سے سینئر بھی ہیں، تو تب میرے بڑی آسانی ہو جائے گی کام میں بتانے میں. میرے پاس ایک بنگلہ دیش سے ایک بچے کی ای میل آئی، انہوں نے کہا کہ یہ ذرا دیکھ لیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں گیا وہاں پہ تحقیق کی، میں نے تھوڑی سی تحقیق کیا، دیکھا اس کو. انہوں نے کہا پاور لیبز ایک کوئی ہے، اس کا لنک بھیجا کہ اس کو ذرا جا کے دیکھ لیں. الیکٹرو گس کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ سینئر جونیئر اب سب پتہ ہے. زیرو لینڈ کا حربہ ایک گن تھی، الیکٹرو گس جو وہ مارتے تھے. اور راک ہے، اگر کوئی چٹان ہے، ابو کے الفاظ تھے کہ چٹان کی طرف کر کے اور 3C اگر اس کا بٹن دبا دیتی تھی تو چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی. یہ لفظ ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی. تو عمران نے بدماشی سے ایک چھین بھی لیا تھا ان لوگوں سے، اس کو اپنی ریسرچ کر رہا تھا کہ کیا ہے اس میں. تو یہ ان کا ایک حربہ تھا. پاور لیبس کوئی ایک کمپنی ہے امریکہ میں، ان لوگوں نے کچھ کام شروع کیا ہوا تھا کافی عرصے سے. آئی ڈونٹ نو اب کیا اس کی سچویشن ہے، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن وداؤٹ وائرلیس ٹرانسمیشن. تو اب ظاہر ہے کہ اس کو جتنے انجینئرز میں جانتے ہیں، پہلے ہم اس کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں کسی طرح سے کنورٹ کریں گے، پھر الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ٹرانسفر کریں گے، دوسری طرف ڈی کوڈ ہوگا اور پھر پاور چلی جائے گی، تاروں کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ اس پہ تجربے کر رہے تھے. یہ تجربہ کرتے کرتے ان کو یہ پتہ چلا کہ جب ہم الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو جمع کرتے ہیں ایک جگہ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ پاور کسی طرح سے کسی بھی فارم میں موجود ہے، اب اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر ہم اس کا رخ اگر کسی چٹان کی طرف کر کے اس کو ریلیز کر دیں
تو اب الفاظ سنیے گا. دا راک ول بی پلورائزڈ, یعنی ریزہ ریزہ ہو جائے گی. یہ آپ کا مصنف کب لکھ رہا ہے اور یہ آج بتا رہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. تو انہوں نے اس سے کہا کہ اس سے یہ حربہ بن سکتا ہے. مجھے تھوڑا سا پانی, جزاک اللہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو جائے گی, اور یہ آج انہوں نے کہا کہ ایسا حربہ بن سکتا ہے. جھٹکا جب لگا, رونگٹے جب کھڑے ہوئے, گوز بمپس جب نکلے جب نام دیکھا اس کا. انہوں نے کہا اس کا نام ہم رکھ رہے ہیں الیکٹرو گاز. گاز جو میگنیٹزم کا یونٹ جو ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. تو وہ گاز انہوں نے نام رکھا الیکٹرو گاز. گاز ایک سائنٹسٹ ہے جو میگنیٹزم کا سب سے بڑا مطلب پروپوننٹ, اور اس کے نام پہ میگنیٹزم کا یونٹ بھی اس کی اکائی گاز کہلاتی ہے. الیکٹرو گاز اور الیکٹرو گس میں کتنا فرق ہے, اور ابو الیکٹریکل انجینئر نہیں تھے. اور اگین یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں جسٹ ہینڈ ویونگ نہیں ہے. اینی بڈی کین گو اینڈ گوگل اٹ. ہم بھی ایسے ہی چلتے ہیں, اب گوگل شریف پہ بہت زیادہ ہمارا اعتقاد ہے اور اسی پہ چلتے ہیں. تو یہ تھا, یہ چیزیں تو خیر مطلب ایز ایک قاری کی حیثیت میں بھی کچھ ڈھونڈتا رہتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, پھر ڈھونڈتا ہوں, پھر ملتی ہیں تو وہ میں شیئر کر رہا ہوں. ایسے ہی ایجادات کی تو بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے عمران کا آپ لوگوں کو یاد ہوگا X2 کا اگر فون آتا تو کیا ہوتا تھا آفاق بھائی, فون آیا اور وہ نہیں ہے تو لائٹ جلتی تھی. ایک تو لائٹ جلتی تھی تاکہ سلیمان کو پتہ چل جائے کہ اب سب کو ادھر سے ہٹا کے فون اٹینڈ کرنا ہے. دوسرا یہ تھا 3 گھنٹیوں کے بعد وہ آٹومیٹکلی ایک ٹیپ ریکارڈر اس سے اٹیچ تھا, یہ کہتے ہیں منسلک ٹیپ ریکارڈر, اور وہ اس میسج کو ریکارڈ کر لیا کرتا تھا. یہ سب 40s میں لکھا جا رہا ہے, 50s میں لکھا جا رہا ہے, جبکہ 50s میں جب آنسرنگ مشین اتنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ہر ایک کو ملتی ہو. ایک بڑی کانسیپٹ ایک عجیب تھا. لیکن اب تو ہم سب جانتے ہیں نا, اب تو آنسرنگ مشین بھی ختم ہو گئے, اب تو چپ پہ ریکارڈ ہو جائے گا کچھ بھی ہے. لیکن یہ تھا کانسیپٹ, تو X2 بعد میں آ کے ریوائنڈ کیا اور سن لیتا تھا وہ. تو یہ چیزیں ڈکٹا فون اور پتہ نہیں کتنے اور فریکوینسی جیمرز. ٹیلیویژن اسکرین ایک بڑی اچھی چیز ہے, بہت اچھی. ایک اس میں دھواں ہوئی دیوار میں انہوں نے دکھایا کہ ایک ٹرانسپیرنٹ اسکرین ہے. بہت اچھا یاد دلایا آپ نے. ٹرانسپیرنٹ اسکرین ہے اور اس پہ جناب جنگل کے مطلب مناظر دکھائی دے رہے ہیں. اور وہ حمید پوچھتا ہے کہ یہ کہاں, کہنے یہ دنیا کے کسی اور حصے میں یہ مناظر ہو رہے ہیں, وہاں سے لائیو آ رہی ہے. آپ ابھی یعنی 69 نہیں آیا کہ 64 نہیں آیا کہ پاکستان میں ٹی وی بھی آیا ہو. لائیو ٹرانسمیشن تو 70s میں جا کے آئی کہ وہ نشریاتی رابطہ اور قومی نشریاتی رابطہ, ابھی اس کی بات نہیں ہوئی. اچھا تو وہ نظر آ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اچھا کہہ لیں آپ یہ نہیں, یہ الفاظ تھے کہ مواصلاتی سیارے کے ذریعے کہیں سے بھی کوئی منظر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر دکھا سکتے ہیں. یہ بہت اچھا. جو خاص بات ہے وہ یہ تھی کہ جب وہ بند کیا اس کو, رائٹ, سو یو کوڈ سی اکراس, مطلب وہ ٹرانسپیرنٹ تھا. میں 90s کی 2000s کی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں نے یہ دوبارہ پڑھا میں نے کہا یار پھر وہی حرکت, ابو نے پھر کوئی گڑبڑ کی. بس سیکنڈ گیس ہے نا, میرا کام ہی یہی ہے کہ میں بچوں کا ہوتا ہے نا, اما ابا کو جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے, تو وہ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. دین ان این ایگزیبیشن ایون ان ITIF یہاں کراچی میں انہوں نے ہمیں دکھایا, وہ ٹرانسپیرنٹ اسکرین تھی, اچانک اس پہ وہ شروع ہو گئی. دس واز LCD, لیکوڈ کرسٹل ڈائیوڈ, جو کہ ادروائز ٹرانسپیرنٹ ہے لیکن وہ اندر سارے انٹیگریٹ سرکٹ ہیں, یو کوڈ سی اکراس. اچانک اس پہ جناب فلم چلنی شروع ہو گئی, وہ سارا سب کچھ. اب سر پکڑ کے کھڑے یار کہ ابھی تو میں 2000 کے اندر جا کے آئی ایم سرپرائز کہ یار یہ ٹیکنالوجی ہے. وہ اس وقت بالکل ایسے بتا رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. مطلب ہم تو اس وقت اس پہ حیرت کر رہے تھے نا کہ وہ سیٹلائٹ ٹرانسمیشن وہاں سے لائیو اتنی دور کیسے کیمرے لگائے ہوں گے, وہاں سے کیسے آ رہا ہوگا براڈ کاسٹ, اور یہ وہ تو مطلب وہ حیرت وہیں دم توڑ گئی. اور پھر اس دور میں آ کے کہا کہ یار ٹرانسپیرنٹ چیز پہ کوئی چیز جب آپ پروجیکٹ کریں گے تو دوسری طرف چلی جائے گی, پردہ لگانا پڑتا ہے نا, وہ پیک پردہ ہو جس پہ نظر آئے. تو انہوں نے کہا نہیں ٹرانسپیرنٹ میں ہی تھا صاحب, اور وہ ہم نے دیکھ لیا اپنی زندگی میں. تو یہاں ایک کمپنی میں نے کام کیا ہے, وہ فلم ہوتی تھی, وہ LED LCD نہیں تھی,
اس میں انہوں نے ایک کیمیکل تھا جو کہ انفراریڈ سے وہ ایکٹیویٹ ہوتا تھا جی. So they were able to make red very easily, blue very easily. They couldn't make the green. اچھا. That's where they. So مصنف ہم سنتے ہیں ایچ جی ویلز نے ٹائم مشین لکھی, فلاں نے یہ لکھا, اور وہ آگے اپنے ابن صفی صاحب کو گھاس ہی نہیں ڈال رہے ہیں, مطلب وہ کیا لکھ رہے ہیں, مطلب لٹرلی تو نہیں گھاس ڈال رہے تھے آپ لوگ تھے, آپ سمجھ رہے تھے. آج تک ڈائی ہارڈ فین ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اتنے عرصے کے بعد, اس لیے کہ وہ محبت آپ کو لائی اور آپ لوگ جانتے ہیں کیا تھا, بچوں کو بتاتے ہیں کیا تھا. لیکن جو ہم کچھ ادیب ہوتے ہیں وہ تو اس ادب ہی نہیں مانتے تھے, جبکہ ادب سے آگے کی چیز ہو گئی تھی. تو وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ان چیزوں کو سوچنا, ان کو لے کے آنا, یہ ساری جو ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے یاد دلایا تو بڑا زور ہے, مطلب کہ 3D میں آپ کو اور ہولوگرافک امیج نظر آتی. حمید نانوتا سے بات کر رہا ہے, کھڑی ایک دم غائب ہو گئی. انہوں نے اس وقت بتایا کہ جی یہ ہولوگرام تھا, لفظ ہولوگرام نہیں آیا کیونکہ ہولوگرام لیزر یہ سب نہیں تھا. انہوں نے کہا جی حیولہ پورا نظر آ رہا ہے, اس کو نظر آیا جیسے ہیومن بینگ ہے, 3D میں گھوم کے دیکھ لیا اس نے, بات کر لی اس سے, پورا میسج کنوے ہوا, اس کے بعد وہ جمجما کے غائب ہو گئی. اب آج سب فلموں میں دیکھ لیں جی ہولوگرام ہے. ابھی ایک دیوپیکر درندہ سیریز میں اس میں برین ٹرانسپلانٹ بتایا انہوں نے کہ وہ برین ادھر سے لیا ادھر رکھ دیا, انسانی شخصیت چینج ہو گئی, کہ آفاق بھائی کا برین مجھ میں ڈال دیا, مجھے ساری ہسٹری سب کچھ یاد آ گئی, اب میں بالکل اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ہو کیا گیا, مطلب وہ انہوں نے ایسے لکھا ہے. اور آج اب فلم دیکھ لیں کون سی ابھی اس دن کون سی جگیٹا, ہاں وہ ہاں اس کے اندر وہ برین ٹرانسپلانٹ وہ بات کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے جی. یاد دلاتی ہے کہ جی ویلز کی جو ٹائم مشین ہے اس کے اندر آرگومنٹ جو ہے کہ کیوں نہیں ٹائم میں ٹریول کرتے, اس کا جو جواب ہے مجھ کو اس پر یاد آیا کہ موت کی چٹان میں جب 3 سال سے مدر سے انسانوں سے بنمانس بناتا ہے آئے اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے, تو یہ صفی صاحب نے برف کی مثال دی ہے, ایگزامپل دے کے سمجھایا ہے. بالکل برف کہاں سے آتی ہے, برف تو جب تک کہ پہاڑ نہ ہو, درجہ نہ ہو, جب تک جمتی نہیں. آپ گھر میں کیسے برف جماتے تو سیم ونڈرفل آرگومنٹ. میں نے ان کو بہت یہ بات ایک بہت ایک خاص بات ہے. ابو کے ناولوں میں بھی جو چیزیں ہوتی تھی اس کا کوئی نہ کوئی آرگیومنٹ, کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن دیتے تھے. میں ٹریکی تھا, ٹریکی جانتے نا, اسٹار ٹریک کے پاگل جو ہوتے تھے تو لیکن مجھے وہ 60s کا اسٹار ٹریک زیادہ پسند تھا بنسبت نیکسٹ جنریشن. نیکسٹ جنریشن میں ہر چیز ہولوگرام ڈو دس, کمپیوٹر ڈو دس, کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. لیکن جو اوریجنل ٹریکی تھا اس کو مزہ آتا تھا کہ جو بھی فینومینن وہ دکھاتے تھے اس کی ایکسپلینیشن دیتے تھے. بالکل یہی چیز ان کے یہاں بھی ہوتی تھی. بہت ساری باتیں ہو گئی, بہت ساری چیزیں پتہ نہیں. ہاں میں ڈوئنگ آن ٹائم, مطلب مجھے روکا نہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پتہ نہیں میں بور کر رہا ہوں آپ کو, یا کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے. 10 منٹ اور 10 منٹ میں کوئکلی یہ کر لیتا ہوں کہ بھائی ہاں میرے گھر کی طرف سے کچھ چیزیں, کچھ ہم لوگ 7 بہن بھائی تھے. ڈاکٹر ایثار جو ہمارے دوسرے نمبر کے بھائی تھے, ان کا انتقال ہوا 2005 میں. تو سب سے بڑی بہن نصرت ہماری کراچی میں رہتی ہیں, اور ان سے چھوٹے پھر ڈاکٹر ایثار تھے, ایثار بھائی وہ ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ابرار بھائی ہیں, وہ شکاگو میں ہوتے ہیں, انجینئر ہیں. اس کے بعد پھر ثروت ہے میری بہن, وہ انگلینڈ میں ہوتی ہیں. اس کے بعد میں ہوں احمد صفی, یہاں کراچی آج کل لاہور میں بیسڈ ہوں, جنرل الیکٹرک کے لیے کام کر رہا ہوں. اور پھر مجھ سے چھوٹا افتخار ہے, وہ بھی انجینئر ہے, الیکٹریکل انجینئر, ٹورنٹو میں ہے. سب سے چھوٹی بہن جو ہے وہ کراچی میں رہتی ہے. تو ہم 7 بہن بھائی تھے, اور ابو کو لکھنا بھی تھا رائٹ. اور ہمارا 120 گز کا مکان تھا, 220 گز کا, ناظم آباد 2 نمبر میں, چھوٹا 3 آپ کے پڑوس میں تھا. اچھا آپ کون سے بلاک میں تھے؟ اچھا جی بلاک میں تھے ابھی آپ بعد میں. اچھا ملتے پرانے پڑوسیوں سے مل کے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے. تو ابھی میں اس کی بھی باتیں بتاتا ہوں کوئکلی آپ کو, چلیے بہت کام ہے. لیکن کیا کہتے ہیں, ہم لوگ سب ہوتے تھے اور ابو اسی میں لکھتے تھے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھتے تھے, کوئی الگ کمرہ, بڑے بڑے آتھرز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی ان کا اسٹنلے گارڈنر کا الگ لائبریری تھی تو وہاں بیٹھ کے, یا فلاں, اور یہ یا فلاں جو تھے وہ جا کے کسی اور جزیرے میں لکھتے تھے. ناظم آباد 2 نمبر
2G ब्लॉग्स, बहुत बड़ा जजीरा था और बहुत सरखेज जजीरा था, अल्लाह उसे कायम रखे, अब उसकी रौनकें वो नहीं रहीं। लेकिन क्या कहते हैं, वो लिखते थे 7 बच्चे, मतलब आप अंदाज़ा करा रहे कि कुछ ना कुछ तो हैं, वो जिस तरह से होता है। मेरे बच्चे जब मैं कुछ लिख रहा होता हूँ वो ज़रा चीप टाक करते हैं तो मैं कहता हूँ इनसे कि थोड़ा ख्याल करें, इनको समझाएं, इधर उधर के छोटे थे तो हम लोग सब चीख रहे होते थे। अम्मी डांटती थी कि तुम लोग ये कर रहे हो, अब्बू लिख रहे हैं, क्योंकि वो दिन में भी लिखते थे, रात में भी लिखते थे, कोई वक्त नहीं था, तो वो मना कर देते नहीं करने दो, क्योंकि बाज़ दफ़ा इससे भी तहरीक होती है और बाज़ दफ़ा कुछ जुमले मिलते हैं, कोई आइडियाज़ आते हैं उनको, तो उन्होंने कर दिया। तो ये एक यूनिक चीज़ है कि वो इस तरह से लिखते थे। हम लोगों के साथ बहुत दोस्ताना था रवैया, बैठ के बात भी करते थे। थोड़े से हम बड़े हो गए थे तो फिर अब नावल पढ़ते भी थे, तो अब फिर हम उस पर वो भी करते थे, तनकीद भी करते थे। कुछ अब्बू तो सुनते थे वो, और बाज़ दफ़ा कोई साइंटिफिक कोई एक्सप्लेनेशन है तो पूछते थे। मुझे याद है एक दफ़ा, अब तो खैर बहुत कॉमन चीज़ है, वो मोबाइल जैमर्स, मोबाइल तो होते नहीं थे उस वक्त, लेकिन उनको ये ख्याल था कि कोई कॉन्वॉय जा रहा है और उसका मुंसलिक रब्ता मुनक़ता करना है तो कुछ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा हाँ किया जा सकता है, देयर आर जैमर्स, जो उस वक्त हमने अपना पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी जैमर्स होते हैं, तो वो उन्होंने उसको लिखा। उन्होंने इस वक्त हमसे पूछ लिया, लेकिन वैसे क्या कहते हैं, वो किताबें पढ़ के और मालूमात करके फिर बात सिपाही लिखते थे, सही लिखते थे। तो इस तरह की उनकी चीज़ें रहती थी जी। हाँ, कई चीज़ें, हाँ। तो वो क्या कहते हैं, उनका ये था कि हम, अब मैं ज़रा उस तरफ की बातें कर रहा हूँ कि ख़ानदान में, घर में कैसे थे। तो सब बहन भाइयों को मतलब वो दोस्तों की तरह सही रवैया था। घर में वो फादर हार्टस्टोन भी थे और अली इमरान भी थे। अब ये बड़ा मुश्किल काम है, फरीदी का किरदार जो है, जो कि आप साफ सूंघ जाए सबको, जब वो ज़रा सी उनका, तो अब्बू का था कि अगर ज़रा सा हमें पता चला कि अब्बू किसी बात पे नाला है या किसी हम लोगों की हरकत पे, तो बस सब सन्नाटा, कोई घर में बोलता नहीं था फिर। लेकिन जब वो हल्क़े 11 तो बरेशम की तरह नर्म, तो फिर वो दोस्तों में आप देख लें, उनको बहुत कम हल्का रखते थे, मुशायरों में नहीं जाते थे, ग्रुप बंदियों से उससे घबराते थे, अपना दोस्तों में रहते थे। शायरी लोगों को पता है, शायर भी थे, एक मजमूए कलाम भी शाये किया हमने। शायर थे तो अब ये पता चल जाता है आर्टिस्ट भी थे। ये उनका अपने स्केचेस हैं, वो ही वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो उनकी जो वो लिखते थे अपने मुसव्विदे, तो वो साथ में स्केचिंग करते रहते थे। फराज मुझे देख रहा है, उस बैठा हुआ वहाँ से, जब मैं कोई नोट्स लिखता था मीटिंग में बैठा हो, तो ये देख रहा हो, तो हमारी भी स्केचिंग चल रही होती थी। तो ये वो आदत वहीं से आई है कि हम स्केचिंग किया करते। वो अब्बू जितना उस सफ़े पे कहानी गुंजलक होती थी, उतना ही गुंजलक फिर वहाँ पे वो स्केच होता जाता था। कभी वो स्टार्ट होता था एक खातून के चेहरे से, बाद में उस पर दाढ़ी निकल आई, मुझे पता चला कोई वॉरियर बन गया हो। तो इस तरह की बड़ी वो सारे मैंने नेट पे शेयर किए हुए हैं, आप लोग देखने रहे। ibnsafi.info उनकी साइट है, तो वहाँ पे। तो बाकी उन्होंने एक सवाल जो है अभी आएगा कहीं ना कहीं से, तो मैं पहले ही कह दूँ या फिर पूछेंगे, आप लोग क्यों नहीं लिखते जासूसी दुनिया इमरान सीरीज़ क्यों नहीं लिखते? काफ़ी लोगों ने लिख ली और वो जो काफ़ी लोगों ने लिखी है सब 2 नंबर हैं, तो हम कम से कम 1 नंबर तो रहें। लिखने का शौक़ सबको रहा हमारे यहाँ। मैं भी लिखता हूँ, शेर भी सरजद हो जाते हैं, कहानियाँ भी लिखता हूँ, तो लेकिन अपनी राह है, अपने शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, लिखते हैं, शायरी भी हो जाती है। और बड़े भाई जो है वो भी करते हैं, अबरार भी शायरी करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मतलब बहुत लो प्रोफाइल में, कभी उतना नहीं करते। लेकिन जासूसी दुनिया की तरफ, इमरान सीरीज़ की तरफ अब्बू नहीं गए। उन्होंने नहीं कहा कि आप ये करें, उन्होंने कहा कि सब बच्चे जो हैं अपना अपना करियर खुद डिफाइन करें खुद। हमें इजाज़त थी कि हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन जब कर लिया तो फिर ओनरशिप के साथ उसको लेके आगे चलें। और उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि आप ये पब्लिकेशन बिजनेस में आए या ये लिखें, क्योंकि उनका हमेशा ये कहना था कि ई सादत बज़ोर बाजू नीज़ ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा, कि आपको जब तक अल्लाह ताला ये चीज़ ना दे, ज़रूरी नहीं कि आप कामयाब हो जाएं। बहुत सारे बड़े बड़े गुलकार थे जिनके बच्चे नहीं वो गुलकार बन सके, कोशिश की। बहुत से एक्टर्स थे जिनके बच्चे फेल हो गए, कुछ हुआ, तो वो चीज़ तो ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लिखें ज़रूर, इसको पेशा ना बनाएं, इसको कुल वक्ती चीज़ ना रखें, जुज़ वक्ती चीज़ रखें। तो लिखते हैं, अल्लाह का शुक्र है, छपती भी हैं। कुछ लोग लिखे हुए को भी पसंद कर लेते हैं जब होता है, लेकिन क्या कहते हैं, किसी ने जासूसी दुनिया लिखी नहीं।
تو سارا فوکس اس پہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کلاسک بنے اور اس کو محفوظ کر دیا جائے, زیادہ تر لوگوں تک پہنچایا جائے. اب مطلب ویسے کیا کہتے ہیں, جو میں نے کہا کہ ایلیگل PDF بہت زیادہ اویلیبل ہیں کہیں پہ نیٹ پہ, تو اب گوگل شریف پہ جا کے آپ لکھیں ابو کا نام, کتاب کا نام, تو آپ کو 10 لنکس آ جاتے ہیں کہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں آپ. پہلے میں بہت چیخا چلایا تھا کہ یہ کیا ایلیگل, کاپی رائٹس, اور یہ پھر کئی لوگوں نے ہٹا دیے. میری کچھ ڈسکشنز بھی ہوئی فار شیئرڈ اور دوسروں سے کہ یہ ایلیگل کاپیز ہیں. میں نے کہا 1400 فولڈرز ہیں, آپ ہمیں ایک ایک ناول کا بتا دیں, ہم اس کو ایک ایک ناول جا کے ڈیلیٹ کریں گے, ہم فولڈرز نہیں ڈیلیٹ کر سکتے وغیرہ وغیرہ. خیر یہ سب سارے چکروں کے درمیان پھر بنگلہ دیش سے ہی ایک میرے پاس ای میل آئی کہ جی ہم نے آپ کے کہنے پہ سارے فولڈرز ڈیلیٹ کر دیے, اور اب ہم دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں کہ نہ رکھیں, کیونکہ واقعی قانون کی خلاف ورزی اور جس کی محبت میں ہم کر رہے ہیں وہ تو قانون کی پاسداری کی بات کرتا تھا. لیکن ہمیں صرف یہ بتائیں کہ آپ بنگلہ دیش میں سپلائی کریں گے اردو کی کتابیں اور کہاں چھپیں گی؟ ہاتھ پاؤں پھول گئے, طوطے اڑ گئے, کہاں سے لائیں گے؟ بنگلہ دیش میں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, نہیں کر سکتے آپ, اردو تو بہت دور کی چیز ہے. میں کہا بھائی آپ پڑھتے نا کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے زیادہ محبت کی چیز ہے, بہت ضروری چیز ہے, تو آپ پڑھیں. ہم کنڈون نہیں کریں گے, ہم اس کو پروموٹ نہیں کریں گے کہ یہ, لیکن ہم نے فوراً وہ ایکٹیویٹی منقطع کر دی, بند کر دی, وہ تحریک کہ اس کو ہٹایا جائے. تو اب ہم منہ سے نہیں کہتے کہ اس کو ہٹاؤ یا یہ لیگل ہے, خاموش رہتے ہیں. کوئی لوگ آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں, نہیں کرتے. لیکن انشاءاللہ بہت جلد ایک عظیم آن لائن ایک کمپنی ہے, ان سے کانٹریکٹ ہوا ہے کہ بہتر کوالٹی میں اچھی, اور سب سے بڑی بات فری, یعنی یہ نہیں ہو کہ اس پہ کوئی چارج ہو, آپ مہیا کریں جو جس پہ آپ بک مارک بھی کر سکیں, جس کو آپ پلٹ بھی سکیں, اینڈرائڈ کے لیے بھی ہو اور iOS کے لیے بھی ہو, لوگ پڑھ سکیں آرام سے اور اس کو بک مارک کر سکیں. اور وہ ساری چیز جو ہو گئی وہ اب دوبارہ سے, کیونکہ اغلاط کافی ہیں, تو کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر غلطیوں کے متن کی صحت کے ساتھ وہ چیز لانچ ہو جائے.